السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4297 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ باقی کی جو قومیں ہیں نا وہ ٹوٹ پڑیں گی، حتیٰ کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت جو ہے تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایسی بات نہیں ہے، تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہوں گے سمندر کی جھاگ کے مانند، یعنی جس طرح لہروں کے ساتھ سمندر میں جھاگ آتے ہیں نا اور وہ بھی پتھر سے ٹکراتے ہیں اور ڈبل ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں ہاتھ کے اندر اٹھاتے ہیں نا تو بہت ہلکے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تمہاری حالت ہو جائے گی، یعنی تم سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہیں وہم میں مبتلا کر دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہم کیا ہے، یعنی وہم کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے کرات، یعنی تمہیں موت سے ڈر ہو جائے گا اور دنیا سے محبت ہو جائے گی، یعنی تم دنیا میں اس قدر رہنا پسند کرو گے جس طرح کہ کفار اور یہودی اور نصارہ رہنا پسند کریں گے، یعنی دنیا حاصل میں لگ جاؤ گے۔ اور دین کس حالت میں ہے، دین پر کون عمل کر رہا ہے کون نہیں عمل کر رہا ہے، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج جو اسلام ہے نا وہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ یہ اسی حالت میں ہو جائے گا جس طرح شروعاتی حالت میں تھا، یعنی شروعات کے دنوں میں اسلام میں بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ عمل کرنا پسند کرتے تھے، باقی سب لوگ اس سے دور تھے۔ پھر دھیرے دھیرے قریب آئے، پھر پورا اسلام غالب آ گیا، حتیٰ کہ میری امت پر واپس ایک ایسا وقت آئے گا کہ واپس سب لوگ دور چلے جائیں گے اسلام سے اور بہت کم لوگ رہیں گے جو اس پر عمل کریں گے، یعنی یہ دین انجان تھا اور پھر انجان بن کر رہ جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انسان کو کون سی ایسی چیز اسلام پر عمل کرنے سے روکتی ہے، یعنی ایسی کون سی چیز ہے جو اسے مشکل لگتی ہے۔ اگر واقعی میں اگر یہ دین اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا دین آسان ہے، بہت آسان دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے، اس پر عمل کرو۔ اگر یہ آسان نہیں ہوتا، اگر یہ مشکل ہوتا دین، جیسا کہ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں سمجھتی ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، اگر ہمیں اس کا علم اگر سیکھنا مل گیا تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی نوبت آئے گی، جبکہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ دین اتنا مشکل ہوتا تو حضرت بلال کون تھے؟ غلام تھے۔ یہ غلام کو آسان لگ رہا ہے لیکن ایک آزاد انسان کو مشکل لگ رہا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں جو وضو کرایا کرتے تھے، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اور بہت سارے صحابہ ملتے ہیں ہمیں جو بچپن ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ عبداللہ بن عباس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، اگر یہ وہ بھی اس وقت بچپنی کی حالت میں تھے تو اب مجھے بتائیں اگر یہ مشکل ہوتا تو بچے تو اس وقت میں عمل کر رہے ہوتے، عورتیں اس وقت کی عمل کر رہی ہوتی ہے، غلام اس وقت عمل کر رہے ہوتے اس دین پر، لیکن آج 1450 سال بعد میں آنے والے مرد اور عورتوں کو لگتا ہے یہ دین مشکل ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم دین کا علم سیکھیں گے تو ہمیں عمل کرنے کی نوبت آئے گی تو ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے، تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اتنا آسان لگتا ہے؟ جبکہ یہ سنن ابن ماجہ میں اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ مرد ہو اور بالغ عورت ہو اس پر فرض ہے کہ وہ دین کی تعلیمات کو حاصل کرے، دین کے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرے، زیادہ نہیں تو کم سے کم اپنی آخرت سدھار سکے یا اپنے بچوں کی آخرت سدھار سکے، اتنا تو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تمہیں نہیں کہا جا رہا کہ بھائی تم دعوت تبلیغ کا کام کرو، تم جاؤ مائک لے کر بیٹھ جاؤ کہیں پر دعوت تبلیغ، یہ نہیں ہو سکتا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم اپنی آخرت سدھار سکو اتنا تو علم حاصل کرو، یہ تو تم پر فرض ہے۔
جہالت میں مرنے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ ایک بار جس دین پر پیدا ہوئے ہو نا، اس دین کی تعلیمات کو پڑھو انشاءاللہ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجمے سے پڑھو، صحابہ کی زندگی کو ترجمے سے پڑھو، انشاءاللہ تعالی تمہیں یہ دین جو آج اتنا مشکل لگ رہا ہے نا، وہ اتنا مشکل نہیں لگے گا، میری گارنٹی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔